اس کے مال پہ کیوں قبضہ کیا جائے گا؟ اس کو ٹینشن کیوں دی جائے گی؟ اس کا حق کیوں مارا جائے گا؟ یہ بنیاد یہی ہے کہ انسان کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، آتے رہے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سے لوگ بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، فساد پیدا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما فقط جزاء و بدلہ، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، حرب، حاربہ یہ باب مفعلہ ہے، اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑنا، محاربت، جنگ کرنا۔ یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، جنگ کرتے ہیں اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول سے۔ اب مجھے بتائیے کوئی بندہ اللہ سے کیسے جنگ کرے گا جناب؟ یا کوئی بندہ جو کلمہ گو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے جنگ کرے گا؟ تو یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ یہاں جن کا ذکر ہے ان سے مراد ڈاکو ہیں، جو راستے میں لوگوں کو روک کر ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ اس کا ربط یہ ہے کہ پہلے جو کہا تھا نا کہ زمین میں فساد پھیلائے بغیر قتل کر دیا، تو یہ اس فساد کی ایک مثال ہے ڈاکہ، تو اس سے مراد ڈاکو ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا گویا اس نے اللہ سے جنگ کی، اور جس نے رسول کا حکم نہیں مانا گویا اس نے رسول سے جنگ کی۔ اس لیے ڈاکوؤں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی سزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یسعی، کوشش کرنا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ انہیں چن چن کے قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا انہیں سولی لٹکا دیا جائے۔ ان یقتلوا اور یصلبوا، اور تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم وارجلہم، ان کا ہاتھ اور ان کے پاؤں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، من خلاف یعنی الٹ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور ینفوا من الارض، ینفوا کا معنی ہے یعنی کسی کو جلا وطن کر دینا، یا اسے زمین نفی کر دینا کسی چیز کی زمین سے، یعنی اس کو جلا وطن کر دینا، یا اسے اس ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، اسے وہاں سے نکال دیا جائے۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ فرمائی کہ جو زمین میں، اور یاد رکھنا اگر ڈاکو ڈاکے کی حالت میں قتل ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر بعد میں مر جائے نا ڈاکو، تبھی موت مر جائے، پڑھا جاتا ہے، مسلمان ہے۔ نماز جنازہ بھی اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، مسلمان ہے، کافر نہیں ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے فعل کی مذمت کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈاکو اگر حالت ڈاکہ میں قتل ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔ تو فرمایا ان کی پہلی سزا یہ ہے ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جرائم، مختلف جرائم کی مختلف سزائیں ہیں، یعنی اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو قتل کرے، سولی لٹکائے، یا زمین سے وہ جلا وطن کر دے، ایک اس کا یہ بھی مفہوم بن سکتا ہے نا کہ یہ ثوابدید ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ ان یقتلوا سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈاکو جو ہیں وہ حملہ کریں کسی پر اور مال تو نہ لوٹیں لیکن قتل کر دیں کسی کو،
تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ مال نہ لوٹیں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا. اور یصلب یا انہیں سولی لٹکا دیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور کسی بندے کو قتل بھی کیا ہے. تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور ینفوا من الارض نہیں، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، تو پھر ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور ینفوا من الارض یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے نہ انہوں نے مال لوٹا ہے نہ کسی کو قتل کیا ہے، صرف انہوں نے لوگوں کو ڈرایا ہے. یعنی وہ لوگوں کو ڈرا رہے تھے اور کوئی فرض کریں اوپر سے پولیس آ گئی وہ بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے مختلف جرائم کی مختلف سزائیں ہیں کہ تھوڑا سا حوصلہ کرنا، میں ختم کر رہا ہوں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. سزا کس لیے دی ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں ذلیل ہو جائیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا، یہ قتل ان کی ذلت ہے. ان کی اصل جو سزا ملے گی وہ آخرت میں ملے گی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ چیزیں بیان کر دی، زمین میں فساد پھیلانے کی ڈاکوؤں کی سزائیں، آگے ایک استثناء کر دیا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے تجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی، اگر حقوق العباد ہیں، کسی کا مال مارا ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کسی کی توہین کی ہو تو اسے معذرت کرنی پڑے گی، لیکن جو دیگر گناہ حقوق اللہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. اور اللہ اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. فرمایا الا الذین تابوا، کہ ڈاکوؤں کی یہ سزا ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے، اچھا ایک بات میں بھول گیا، یہ جو تھا نا ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ جو قتل ہے نا یہ بطور قصاص کے نہیں ہے، بطور حد کے ہے. یعنی اگر بطور قصاص کے قتل ہو تو مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کا حق ہوتا ہے، ڈاکوؤں کو معاف نہیں کیا جائے گا. حد جو ہے وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ بطور حد کے قتل کیے جائیں گے اور مقتول کے ورثاء بھی انہیں معاف نہیں کر سکیں گے. یہ قتل بطور قصاص نہیں ہے، بطور حد ہے. اب فرمایا مگر وہ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قدرت پائی جائے. ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا تھا، اسے گورنمنٹ نے نہیں پکڑا، انہوں نے توبہ کر لی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کا مال لوٹا ہے واپس کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ریاست ان کو سزا نہیں دے گی. اچھا یہ جو آیا کریمہ ہے یہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں حضرت علی کا اس آیت سے استدلال تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ تھا، دیکھیں یہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل ہے نا، یہ ایک اجتہاد کی غلطی کی بنیاد پر ہوئی تھی. یعنی ایک اجتہاد مختلف تھا جس وجہ سے ہوئی تھی. اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ خطائے اجتہادی پر تھے، معصیت پر وہ بھی نہیں تھے. حضرت علی کی دلیل یہ تھی. اب ذرا یعنی وہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ وہ ان کا اجتہاد کس پوائنٹ پر آ کے مختلف ہوا تھا. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ یہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ کہتے ہیں، یعنی مطالبہ یہ تھا نا کہ جی قاتلوں کو پکڑو، سبائیوں کو اور بلوائیوں کو سزا دو. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ جب بہت سے لوگ ایسے تھے ان بلوائیوں میں سے جنہوں نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کرنے کے بعد وہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت کر لی تھی. اب حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ بھئی
انہیں قتل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو 5-6 تھے، کچھ موقع پر قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اب باقی لوگ آئے تو تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ حملے میں شریک تو نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا، تو میں انہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ حضرت علی کی دلیل تھی۔ اس کے مقابلے میں دلیل کیا تھی؟ وہ جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے کہ اگر تمام زمین والے اور تمام آسمان والے اکٹھے ہو کر ایک بے گناہ کو قتل کر دیں تو اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت عثمان کے قصاص کا فوری طور پر، یعنی حضرت عثمان کے قصاص میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ قصاص لوں گا، لیکن ابھی حالات نہیں ہیں کہ میں قصاص لوں۔ تو حضرت علی کی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے قابو کیے جانے سے پہلے توبہ کر لی ہے، اس لیے میں ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا، لوگو تم جان لو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اگر بندے سے کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ میں لازمی طور پہ تمہیں سزا دوں گا، اللہ فرماتا ہے تم اپنی غلطی پر نادم ہو کے میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اچھا یہ میں مسئلہ بعد میں دیکھتا ہوں، وہ آپ نے وہ تو نہیں کرنا غازی علم الدین شہید والا ہیں؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا۔ آج 7 سپتمبر ہے اور یہ یوم ختم نبوت کے طور پہ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے نہیں دے دیا تھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی۔ اور یعنی وہ میں نے اپنی کتاب کا انتصاب بھی اس بچے کے نام کیا تھا۔ تاریخ ختم نبوت زوروں پر تھی، جلوس نکلا ہوا تھا، بچے بستے اٹھا کے سکول جا رہے تھے، تو نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت تو بچے نے بستہ پھینک دیا اور جلوس میں شامل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جو آج تک پڑھتے رہے ہیں اب اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک پولیس والے نے گولی ماری، اس کی ٹانگ پہ لگی، بچہ تھا، پولیس والے نے آ کے اس کو اٹھایا، کہنے لگا تم نے گولی میری ران پہ کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفیٰ تو میرے سینے میں ہے۔ بے شمار اور لازوال قربانیاں تھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے دی تھی اس تاریخ کے وقت جب قادیانیوں کو ابھی کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اور میں آج بھی کہہ رہا تھا کہ اگر اس فتنے کا اس طرح تدارک نہ کیا جاتا تو پھر تمہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ تو ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے اور پھر ان کے لیے دعا کریں گے۔ ملک محمد امین صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس مسجد کی کسی کمیٹی میں بھی وہ شامل تھے عاملہ میں، اور اس مسجد میں درس بھی دیتے رہے ہیں رمضان میں بالخصوص، اور اللہ تعالیٰ ان کے جی ہاں مطلب یہ ہے کہ اس مسجد مدرسے کے بارے میں ان کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے بھی ہم نے اصالِ ثواب کرنا ہے۔ یہ سوال ہے نماز نفل بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کر قیام نماز میں فرض ہے؟ قیام فرضوں میں فرض ہے، واجب میں بھی آپ فرض ہی کہہ لیں، اس کے علاوہ نفلوں میں قیام فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نفل کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو ثواب آدھا ملے گا۔ یہ جو ہمارے ایک ہے نا وہ ہم بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں تو بہرحال نفل ہو جاتے ہیں، قیام فرضوں میں یعنی نفلوں میں فرض نہیں ہے قیام، تو نفل ہو جاتے ہیں بیٹھ کر بھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ بھی آخری عمر میں بیٹھ کے نفل پڑھا کرتے تھے، تو لیکن اس کا ثواب جو ہے ہمارے لیے، سرکار کے لیے نہیں، سرکار کے ہاتھوں ہر عمل جو ہے وہ سبحان اللہ، ہمارے لیے اس کا ثواب آدھا ہوتا ہے۔ جماعت میں اقامت کہنے والا سر سے ننگا اور بغیر داڑھی کے ہے، جبکہ ٹوپی والا شخص اور داڑھی والا شخص موجود ہے۔
تو بہتر یہی ہے کہ بندہ جتنا شریعت کے قریب ہو وہ اقامت کہے، اس میں یعنی زیادہ بہتری ہے۔ لیکن بہرحال اقامت ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اقامت کہنے والا شخص جو ہے وہ شریعت کے اس کو حتی الامکان قریب ہونا چاہیے۔ دل کے حال اللہ جانتا ہے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ ممکن ہے کوئی پینٹ شرٹ والا ہم جیسے داڑھی والوں سے بہت آگے ہو، اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا کے احکام تو ظاہر پر لگتے ہیں نا، میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ نماز میں فاتحہ شریف میں ملک مغدوب مالک، پتہ نہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی جی، آپ نے کیا لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ بھائی کیا آپ کو سمجھ آئی بات؟ وہ قرات کا مسئلہ ہے، یہ قاری صاحبان سے پوچھیں۔ یعنی بے نہیں پڑھتے، وہ تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیتے ہیں، مغدوبی ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس صرف تلفظ کی بات ہے۔ اور کی بات آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ پہلے جو فساد کی بات ہے، ہاں وہ فساد ہے، یہ اس کے علاوہ بھی فساد نہیں، فساد تو یہ ایک مثال ہے نا، یعنی فساد کی ایک مثال ہے۔ کسی بھی طریقے سے فساد، جو چوری کرتا ہے وہ بھی تو فساد ہی ڈالتا ہے نا، جو کم تولتے ہیں ان کے بارے میں بھی تو کہا گیا نا فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ہر فساد کی سزا اس کے مطابق ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے فساد کی، اس کی سزا۔ قاتل قابیل، یہ ذرا میں نے نشانی رکھی ہے، یہ پہلا قتل تھا۔ ظاہر ہے موت بھی پہلی تھی، یہ دو ہی تو بیٹے تھے نا پہلے، نہیں تبھی موت کی مرا ہوتا تو کوا کیوں آتا؟ نہیں ظاہر ہے وہ اگر پتہ ہوتا کہ باڈی کو کیسے دبانا ہے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا۔ بسم اللہ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن مجید سے مزید محبتیں نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بالخصوص شہدائے ختم نبوت، جو لوگ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں شہید ہوئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ملک محمد امین صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم ہم نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ان کا ثواب ان شہداء اور ملک امین صاحب کی روح کو پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مالک سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا کرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کی قبور کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا، ہر میدان پر انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ پاک سب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔